بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ اس طرح بات کرتا ہے کہ وہ باہمی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور دوسرے کے جذبات کا احترام کرتا ہے اور اپنی بات ایمانداری سے، نرم لہجے سے، سچے طریقے سے بیان کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا مقصد بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایک اسرٹیو طریقے سے بات کر رہا ہے۔ اسرٹیو طریقے سے بات کرنے کی اہمیت زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ گھر ہو یا دفتر ہو، ہر جگہ ہمیں اسرٹیو نیس یا اسرٹیو گفتگو یا پر اعتماد گفتگو کرنے سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لہجے میں بہت زیادہ عاجزی سی ہو، من 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 کر کے ہم بات کریں تو اس سے بھی کوئی ہماری عزت نہیں بنتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بہت زیادہ تحکمانہ لہجے میں بات کرے یا اگریسولی بات کرے تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اگریسو ہو جائیں یا ریگریسو ہو جائیں، یعنی من من بات کریں یا اونچی اونچی بات کریں، اس کے نتیجے میں درمیانی لہجے میں پیار محبت سے، احترام سے، باہمی احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بندہ بیان کر دے تو اس کے نتیجے میں اس کے کامیابی کے کافی امکانات جو بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو زندگی میں اختلاف رائے ہے یہ تو کہ لازمی جزو ہے، یعنی بات چیت کرتے ہوئے کسی سے اختلاف ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کو مد نظر رکھنا اور اس کو یعنی اختلاف کو محسوس کرتے ہوئے بھی اپنی بات کہنا کہ جس سے دوسرا بندہ برا نہ محسوس کرے، تو یہ ایک طریقہ گفتگو ہے، پر اعتماد گفتگو ہے، یعنی اسرٹیونیس ہے۔ تو جو بندہ اسرٹیو ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لیے بول پڑتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی احترام کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ دوسروں کا کہ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو وہ اس کے لیے بھی بولتا ہے، لیکن وہ نہ تو ڈر ڈر کے بات کرتا ہے، نہ وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو اس لیے اسرٹیو جو ہے نا اس طریقہ کار کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، یعنی اسرٹیو گفتگو کرنی چاہیے۔ اسرٹیو گفتگو جب کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ذاتی طور پر کافی فائدے ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو پر اعتماد اور مضبوط تصور کرتا ہے۔ وہ اپنا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے بات کے جواب میں رد عمل دے رہا ہے یا کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو وہ اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھ کے اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے اور مناسب طریقے سے جواب دیتا ہے، اپنے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی ایسے بندے کو کوئی چکر نہیں دے سکتا، یعنی اگر کوئی چکر دینے کی خود کوشش کرے گا تو وہ خود چکر کھائے گا۔ یہ جو اسرٹیونیس والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرتا ہے، وہ ایک مناسب طریقے سے گفتگو کرتا ہے تاکہ کوئی بندہ آپ کی بات کو رد نہ کر سکے۔ اور اس بندے میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی جو بندہ اسرٹیو گفتگو کرتا ہے، جس بات پر اس نے نہ کہنی ہوتی ہے وہ نہ کہہ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اب نہ کہہ دی تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، میں نے اگر رشتہ دار کو پیسے نہ دیے تو تب بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ پیسے بھی نہیں دیتا اور رشتہ بھی برقرار رکھتا ہے، کوئی کام کرنے سے انکار بھی کر دیتا ہے اور رشتے بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو یہی کامیابی کی جو ہے نا ایک نشانی ہے کہ اس میں جو ہے کہ وہ یہ تو مطلب دوسرے کے نقطہ نظر کو اس کے حساب سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر یہ قائم رہتا ہے اور اس کو اگلے کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لاجکس ہے میرے نقطہ نظر میں۔ تو اس لیے وہ اپنی بات جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس کے ساتھ کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا ہمارا جو بیسک ٹارگٹ ہے وہ ہماری جو انٹریکشن ہے وہ ہوتی ہے گفت و شنید کے ذریعے، اور گفت و شنید میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ورڈز، الفاظ کے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو جملے بنتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے۔ تو اسرٹیو گفتگو سیکھنے سے پہلے یہ ہے کہ بندہ جب گفتگو کر رہا ہو تو اپنے الفاظ کے چناؤ کے اوپر توجہ دے کہ وہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرے اور ان کو استعمال کرے۔ تو اچھے الفاظ ہوں گے تو اس سے اچھے جملے بنیں گے اور اس سے پھر ایک اچھی گفتگو ہوگی۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہی صرف اپنے اگر بندہ ذہن میں رکھے تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرے گا، باہمی احترام کو ہر حالت میں برقرار رکھے گا اور ایسا ماحول
نہیں کریٹ کرے گا جس سے دوسرا بندہ خوفزدہ ہو جائے یا یہ خود خوفزدہ ہو جائے. تو اس چیز کو یہ برقرار یعنی کہ سیفٹی کو یہ مینٹین رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ اپنا جو اس کا مقصد ہے اس کے ساتھ لائل رہے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی یہ پوری کوشش کرے گا. اور جہاں نہ کہنی ہوگی احترام کے ساتھ نہ کہہ دے گا، اور جہاں ہاں کہنی ہوگی وہاں بھی کہہ دے گا. تو اگر ہم اسرٹیو گفتگو کے طریقہ کار کو سیکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں تو ہم بہت ساری کامیابیاں جو ہیں سمیٹ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.